کچے کے ڈاکوؤں کی نانی۔ آج کل کچے کے ڈاکو ایک خوف کا نشان بن چکے ہیں، لیکن اگر ہم دنیا کی تاریخ کو اس حوالے سے دیکھیں تو ان سے بھی بڑے اور خطرناک ڈاکو ہمیں نظر آئیں گے۔ دنیا میں سمندری ڈاکوؤں کی تاریخ میں سب سے خطرناک سمندری ڈاکو، بلکہ ڈاکو رانی کے طور پر شینگ شی کا نام آتا ہے۔ انہوں نے اپنی جنگجو صلاحیتوں اور سخت حکمت عملیوں کی بدولت چینی سمندروں پر حکمرانی کی، اور ان کے پاس 80,000 مردوں کی فوج تھی، جو ایک ناقابل شکست قوت تھی۔ شینگ شی کا اصل نام یانگ شی تھا، اور وہ 1775 میں چین کے صوبے گونگ ڈونگ میں پیدا ہوئی۔ زندگی کے ابتدائی سالوں میں انہوں نے ایک جسم فروش کے طور پر کام کیا، مگر ان کی زندگی میں تبدیلی اس وقت آئی جب ان کی ملاقات ایک معروف سمندری ڈاکو سردار ینگ یی سے ہوئی، جنہوں نے ان سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد شینگ شی اپنے شوہر کے ساتھ مل کر سمندری ڈاکوؤں کے بیڑے کو منظم کرنے لگی۔ 1817 میں ینگ یی یعنی اس کے خاوند کی موت ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد شینگ شی نے پورے بحری بیڑے کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی۔ انہوں نے اپنے شوہر کے بنائے گئے اتحاد کو مضبوط کیا اور اس میں نئے جہاز اور جنگجو شامل کیے۔ ان کے بحری بیڑے میں 1500 سے زائد جہاز شامل تھے، جو اس وقت کی سب سے بڑی سمندری طاقت تھی۔ شینگ شی کی کامیابی کا راز ان کی سخت حکمت عملی اور بے رحم قوانین میں تھا۔ انہوں نے اپنے بحری بیڑے کے اندر سخت قوانین نافذ کیے، جن میں چوری اور حکم کی خلاف ورزی پر فوری موت کی سزا شامل تھی۔ ان قوانین نے ان کی فوج کو انتہائی منظم اور مؤثر بنایا، جس کی بدولت وہ چینی حکومت اور مغربی طاقتوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گئی۔ شینگ شی نے 19ویں صدی کے اوائل میں چینی سمندروں پر اپنی آہنی احاطوں سے حکومت کی۔ ان کی قیادت میں سمندری ڈاکوؤں نے چینی بحری جہازوں کو لوٹنے، مغربی تجارتی جہازوں پر حملے کرنے اور ساحلی علاقوں کو زیر تسلط لانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہ نہ صرف سمندری ڈاکوؤں کی سردار تھی، بلکہ ایک حکمت عملی کے ماہر بھی تھی، جنہوں نے اپنے دشمنوں کو ہر محاذ پر شکست دی۔ سن 1810 میں شینگ شی نے چینی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور اپنے آپ کو اور اپنی فوج کو معاف کروا لیا۔ انہوں نے اپنی باقی زندگی چین کے علاقے گونگ ڈونگ میں ایک معزز شہری کی حیثیت سے گزاری، جہاں انہوں نے ایک جوا خانہ قائم کیا اور پرسکون زندگی گزاری۔